سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات کے بعد ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا۔ آئی ایس پی آر نے وزیر اعظم ہاؤس کا جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کا 29 اپریل کا ٹویٹ واپس لے لیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے اور آئین کی عملداری یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ افواہیں پیش گوئیاں دم توڑ گئیں۔ ڈان لیکس کا معاملہ اتفاق رائے سے حل کر لیا گیا اور یہ سب ہوا سول اور عسکری قیادت کی ملاقات میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے ہمراہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کی معاونت کی، جبکہ ملاقات ختم ہونے سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں سول اور عسکری قیادت نے ڈان لیکس کے معاملے پر کھل کر تفصیلی مشاورت کی، خوب گلے شکوے ہوئے۔ وزیر اعظم نے اپنے تحفظات بتائے تو عسکری قیادت نے اپنا موقف، اور پھر معاملات کو اتفاق رائے سے حل کر لیا گیا۔ طے پایا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ مستقبل میں ایسی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو۔ ملاقات کے بعد آئی ایس پی آر نے بیان جاری کر دیا، جس کے تحت ڈی جی آئی ایس پی آر کا 29 اپریل کا ٹویٹ واپس لینے کا اعلان کیا گیا۔ صحافتی بیان میں پاک فوج کی طرف سے کہا گیا کہ ٹویٹ کسی حکومتی آفس اور شخصیت کے خلاف نہ تھا۔ رپورٹ کے پیرا 18 کی سفارشات وزیر اعظم نے منظور کر لی ہیں اور 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ غیر مؤثر ہو چکا۔ ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے اور آئین کی عملداری یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان نے ایک بیان میں ملاقات کو خوشگوار قرار دیا۔ رائے کہتے ہیں کہ ملاقات میں پاک افغان، پاک ایران تعلقات اور کلبھوشن جادھو کے معاملات پر بھی بات کی گئی۔ ارشد وحید چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ایک پریس ریلیز کی بنا پر فوج اور حکومت کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ ٹویٹ کسی ادارے یا فرد کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھا۔ جو نامکمل چیز تھی آج مکمل ہو گئی۔ غلط فہمیوں کو دور کر لیا گیا۔ پیرا 18 کے تحت ڈان لیکس میں سفارشات پر عمل درآمد ہو گیا۔ 29 اپریل کو ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں کچھ چیزیں ادھوری تھیں، اسی وجہ سے ٹویٹ کیا۔ کہیں پہ یہ آواز نہیں تھی کہ جمہوریت کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے بنا پر فوج اور حکومت کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا۔ غلط فہمیوں کو دور کر لیا گیا ہے۔ یہ سب کہا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے میڈیا سے گفتگو میں۔ اس پریس ریلیز کو جو ہماری طرف سے ہوئی اس کو بنیاد بنا کر اس سے لے کے آج کے دن تک فوج کو اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ کسی حکومتی شخصیت یا ادارے کے خلاف نہیں تھی۔ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کے نامکمل ہونے کے اوپر یہ پریس ریلیز کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا پریس ریلیز کے بعد دیٹ از ویری ریگریٹیبل۔ ایسا جو ہے ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس میں ہر بندے نے میڈیا پہ بھی اور باہر بھی ایک پوزیشن لے لی اور دو سائڈیں بنا دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نامکمل چیز آج مکمل ہو گئی۔ انکوائری بورڈ کی سفارشات کی منظوری وزیر اعظم نے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ڈان لیکس رپورٹ کا پیرا 18 سفارشات پر مبنی تھا، اس پر عمل درآمد بھی ہو چکا۔ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ ہم حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف جو مکمل حقائق تھے ریکمنڈیشن کے اندر وہ سامنے لے کے آئے، بلکہ جو غلط فہمیاں تھیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کو بھی دور کیا۔ کہیں بھی یہ آواز نہیں تھی کہ ڈیموکریسی کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے۔ پاک فوج بھی جمہوریت کی اتنی تائید کرتی ہے جتنا کہ ہر پاکستانی کرتا ہے۔ ہم اس کی مضبوطی کے خواہاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ٹویٹ رابطے کا تیز ترین ذریعہ ہوتی ہے، لیکن ہوتی پریس ریلیز ہی ہے۔ مونا خان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ وزیر اعظم فائنل اتھارٹی ہیں، وہ جو حکم دیں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ جو معاملہ ہے اب یہاں پہ کلوز ہو گیا، یا اس کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پہ آپ آرمی ایکٹ یا پاکستان سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس معاملے کو فوج فردر لے کر چلے گی؟ انکوائری بورڈ نے ایک سفارشات مرتب کی، وہ پیرا 18 ہے۔ اس سے پہلے جو پیراگراف ہیں اس میں یہ تمام بات چیت جو ہے جو فائنل اتھارٹی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے وہ سب دیکھ کے ایک آرڈر دیا، اور جب فائنل اتھارٹی پرائم منسٹر ہیں تو انہوں نے جو آرڈر دیا وہ مکمل اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी ISPR ने कहा कि डॉन लीक्स इंक्वायरी बोर्ड ने जिम्मेदारों के नाम वजीर आजम को भिजवाए। वजीर आजम ने उस पर अहकामात जारी किया। आसिफ गफूर का कहना था कि इंक्वायरी बोर्ड ने अपना काम बहुत सोच समझ कर मुकम्मल करके दिया। बोर्ड की जो सिफारिशात थी उन पर अमल हो गया। डॉन लीक्स का मामला खत्म हो गया। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक तारिक फातमी को ओहदे से हटा दिया गया। परवेज रशीद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। वजारत दाखिला का कहना है कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एलामिया के मुताबिक डॉन अखबार एडिटर और रिपोर्टर का मामला APNS के सुपुर्द कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीक्स कमेटी की 4 सिफारिशात पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी थी। तमाम वजारतों और डिवीजन्स ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। तारिक फातमी को भी ओहदे से हटा दिया गया। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। डॉन लीक्स का मामला अब खत्म हो चुका। ये सब कहा गया है वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए एलामिये में। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक उमूर के हवाले से प्रिंट मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत है। कमेटी ने APNS को हिदायत की है कि डॉन अखबार, उसके एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाए। वजारत दाखिला के एलामिये में कहा गया है कि कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर करार दिया है कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन ने पेशा वराना अंदाज के बजाय गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मुतालबा किया है कि डॉन लीक्स इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को सामने लाया जाए। इमरान खान का कहना है कि डॉन लीक्स का मामला फौज और हुकूमत का नहीं था, कौमी सलामती का था और कौम जानना चाहती है कि इस मामले पर क्या तय किया गया। इमरान खान ने हिलरी क्लिंटन की मिसाल दी और कहा कि हिलरी के मुताबिक वो अपनी ईमेल लीक्स की वजह से हारी। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरीके से डॉन लीक्स मामला हल किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि ताकतवर के लिए एक कानून है और कमजोर के लिए दूसरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एतजाज अहसन ने कहा है कि डॉन लीक्स के मामले पर ट्वीट वापस ले लिया गया, यानी हुकूमत डॉन लीक्स में मरियम नवाज को बचाने में कामयाब हो गई है। वो तो नजर आ रहा है कि आपस में ठीक हो गया है, लेकिन इससे असल काम जो हुकूमत का था वो मरियम नवाज शरीफ को बचाने का था, उसमें हुकूमत बिल्कुल कामयाब हो गई है। और कोई तो हुकूमत की नोटिफिकेशन में कोई खासा फ़र्क नहीं है, लेकिन ट्वीट जो ISPR ने की थी जनरल आसिफ गफूर ने, वो उन्होंने कतई तौर पे वापस ले ली है। कोई नोटिफिकेशन में फ़र्क ज़्यादा नहीं है। वही 5 आदमी हैं जो कि जिनके का जिक्र किया गया है, जिनमें से 3 को तो इन्होंने कुर्बानी के बकरे बनाया, वही हैं। और मरियम का नाम नहीं लिया, मरियम के मीडिया सेल का नाम नहीं लिया, उसको बचा लिया है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज जो भी फैसले हुए उससे पाकिस्तान की जीत हुई है। आइन, कानून और पाकिस्तान के तमाम इदारों की जीत हुई है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि तमाम इदारे पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत को मुस्तहकम करने और तक़वियत पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। जो भी फैसले आज हुए उससे पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान की आइन की जीत हुई, पाकिस्तान के अंदर कानून की जीत हुई। ये किसी एक फ़र्द वाहिद की या किसी एक अदारे की जीत नहीं है। तमाम अदारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जमहूरियत को मुस्तहकम और तक़वियत पहुँचाने के लिए गामज़न है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एक दफ़ा फिर सबूत दिया कि उनसे बेहतर कोई लीडरशिप नहीं और उनसे बेहतर कोई स्टेट्समैन नहीं। और इसी तरह अस्करी क़यादत की तरफ से भी जो मैच्योरिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई, ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहला अमल है। और मैं समझती हूँ कि ये वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी प्रेस रिलीज़ की आखिरी लाइन है, मैं समझती हूँ वो भी हम सब के लिए मुबारकबाद है कि पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ जमहूरी अमल को ताकत मिलेगी। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में जो तब्दीली आ रही है वो किसी इनकलाब से कम नहीं है, पाकिस्तान की रिवायात के बरक्स है। ऑपोजिशन देखे इनकलाब आ रहा है, पाकिस्तान की तामीर हो रही है, इसकी तामीर होने दें, मंसूबों में रुकावट मत डालो। कोई अच्छा काम हो रहा है तो इसकी दाद तो दो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह बात आज ननकाना साहब के मकाम पर तकरीब से खिताब में कही।
یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ ایک انقلابی اقدام ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ پاکستان کی روایات سے برعکس ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. بتاؤ مجھے، ایک حکومت ہے بھائی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، اور ہم اس مشن پہ اللہ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہیں. ہم ان سے نہیں گھبراتے، اور نہ کبھی پہلے کبھی گھبرائے ہیں، اور نہ انشاءاللہ نہ آئندہ گھبرائیں گے. انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس مشن کو جاری رکھیں گے. اگر انہوں نے جاری رکھنا اپنا مشن، وہ اپنے مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. لوگوں نے اب اس طرف دیکھنا بند کر دیا ہے، لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر کیا ہو، پاکستان کی تعمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں اپوزیشن کو، آئیں دیکھیں اس زیر تعمیر موٹر وے کی طرح سیر کریں، آئے دیکھیں، آ کے دیکھیں یہ کیا انقلاب آ رہا ہے. یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے، کم از کم کسی اچھی بات کی داد تو دے دیں بھائی. یہ پاکستان تعمیر ہو رہا ہے بھائی، ہونے دو، اس میں رکاوٹ مت ڈالو. یہ ان غریبوں کا فائدہ ہے، نوجوانوں کا فائدہ ہے. کیا تم رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہو تاکہ ان کے گھروں میں خوشحالی دستک نہ دے؟ یہ پاکستان کے اثاثے ہیں، یہ آج بن رہے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں اثاثے. ان کی تقدیر سے مت کھیلو، اس ملک کو آگے بڑھنے دو. یہ بڑھ رہا ہے، آپ شکر ادا کریں. یہ دھرنے کس لیے ہیں؟ کیوں؟ کیا مقصد ان دھرنوں کا؟ پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے؟ یار ان سے روزگار مت چھینو، سیاست کرو، اس حد تک کرو کہ ان غریبوں سے نوالا ان کے منہ سے مت چھینو. بڑی امیدیں لگائی ہیں آج کل کے نوجوانوں نے، ان کا مستقبل اگر روشن ہوتا ان کو دکھائی دے رہا ہے تو اس کو روشن ہونے دو. اور ابھی یہ خبر کہ آف شور کمپنی کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے لندن کے فلیٹ اور بنی گالا ہاؤس کی منی ٹریل سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ ان کی منی ٹریل قطری خط کی طرح نہیں ہوگی. لندن سے رقم کی پاکستان منتقلی کا بھی بتائیں گے. عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ انہوں نے بنی گالا کے گھر کی تعمیر کے لیے متعلقہ یونین کانسل سے نقشہ منظور کروایا تھا. اور سپریم کورٹ میں بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ 200 گھر گرانے کا حکم نہیں دے سکتے، قانون سب کے لیے برابر ہے، ایک گھر گرایا تو سب گرانے ہوں گے. سپریم کورٹ نے عمران خان سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے سی ڈی اے سے بھی رپورٹ طلب کی ہے کہ اس نے بنی گالا میں 20 سال میں کتنی الاٹمنٹ کی اور غیر قانونی تعمیرات روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے. راول ڈیم کے کناروں سے 2 کلومیٹر تک تعمیرات پر پابندی ہے. یہ حدود نیشنل پارک میں آتی ہے لیکن اس پر تعمیرات ہو چکی ہیں. سپریم کورٹ وزیر اعظم آفس کنونشن سینٹر کی عمارتیں بھی اسی حدود میں ہیں. 2 کلومیٹر کی حدود میں تعمیرات پر سی ڈی اے حکام رشوت لیتے تھے. یہ کہا بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ایک شہری کے وکیل ظفر علی شاہ نے. سی ڈی اے کے وکیل کا کہنا تھا کہ بنی گالا میں تعمیرات کا آغاز 1999 میں ڈاکٹر قدیر خان نے کیا. ظفر علی شاہ نے کہا کہ سی ڈی اے نے 122 گھروں کو غیر قانونی کہا جبکہ یہ گھر سی ڈی اے افسروں کو رشوت دے کر بنوائے گئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ رشوت دینے کی بات پر ہم سب کو شرمندگی ہونی چاہیے. عدالت نے غیر قانونی اور قانونی تعمیرات کو ریگولر کرنے سے متعلق سی ڈی اے سے جواب طلب کر لیا. عمران خان کے وکیل نے 122 غیر قانونی تعمیرات سے متعلق رپورٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بنی گالا کے مشرقی، مغربی اور شمالی علاقے کا ذکر ہی موجود نہیں. اصل حد بندی کے لیے سیٹلائٹ سے مدد لی جا سکتی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے غیر قانونی تعمیرات سے متعلق 2 مخصوص نکات پر نوٹس لیا. نیشنل پارک ایریا پر قبضہ اور راول ڈیم کے پانی میں فضلے کا شامل ہونے کا معاملہ تھا. 200 گھر گرانے کا حکم نہیں دے سکتے، قانون سب کے لیے مساوی ہے، ایک گھر گرایا تو سب گرانا ہوں گے. عدالت نے عمران خان کو جواب طلبی کا نوٹس جاری کر دیا جبکہ سی ڈی اے سے گزشتہ 20 سالوں میں بنی گالا میں کی گئی الاٹمنٹس کی تفصیلات اور غیر قانونی تعمیرات روکنے سے متعلق اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا. اور بھارتی جاسوس کلبھوشن کی سزائے موت پر عمل درآمد رکوانے کے لیے بھارت عالمی عدالت جا پہنچا. صدر عالمی عدالت انصاف کا خط وزیر اعظم نواز شریف کو موصول ہو گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت کا کلبھوشن جادو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف کو خط دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ بھارتی درخواست اور عالمی عدالت کے دائرہ اختیار کا جائزہ لے رہے ہیں. دفتر خارجہ 1-2 روز میں بیان جاری کرے گا.
انڈیا نے ICJ کی درخواست کی ہے، اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں، 2 دن میں اپنا اس پر موقف جو ہے وہ ہم جاری کر دیں گے۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ نارتھ کراچی میں 2 منٹ چورنگی کے قریب نجی بینک میں دن دہاڑے ڈکیتی ہوئی۔ 5 ڈاکو 70 لاکھ روپے سے زیادہ رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 5 ڈاکوؤں نے بینک میں داخل ہوتے ہی سیکیورٹی گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ CCTV ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ 5 ڈاکو بینک میں داخل ہوئے، سیکیورٹی گارڈ کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس بینک سے رقم لوٹ کر یہاں سے فرار ہو گئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے شیخوپورہ میں 13 سالہ ملازم کا ہاتھ کاٹنے کے واقعے کا آج خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس نے IG پنجاب سے 48 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے آج خود نوٹس میڈیا رپورٹس پر لیا، جس کے مطابق خاتون مالکن نے 13 سالہ ملازم کا ہاتھ کاٹا تھا۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زنگ آلود مشینری اور مضر صحت پانی سے برف بنانے والے 16 کارخانے سیل کر دیے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی برف خانوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کی وارننگ دینے کے بعد اب تک 113 برف خانوں کا معائنہ کر چکی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ اور حیدرآباد سمیت ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ بجلی کی کئی گھنٹے بندش سے کاروبار زندگی متاثر ہونے لگا۔ دوسری طرف وزارت پانی و بجلی کا دعویٰ ہے کہ کہیں بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ پورے ملک کے مختلف شہروں کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ اور حیدرآباد سمیت ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، جبکہ دوسری طرف وزارت پانی و بجلی یہ کہتی ہے کہ کہیں بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں کراچی سے، جہاں کے الیکٹرک کی چالاکیاں جاری ہیں۔ نو لوڈ شیڈنگ ایریاز میں بھی کئی گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کہیں ٹیکنیکل فالٹ، کہیں فیڈر ٹرپ، کہیں ہائی ٹینشن وائر میں خرابی کے نام پر کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جگہوں پر ٹیکنیکل فالٹ کا صرف بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی کے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ والے مختلف علاقوں میں بھی غیر اعلانیہ طور پر اضافی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صارفین گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں، اوپر سے کے الیکٹرک کے دفاتر کے چکر اور شکایت سینٹر میں فون کر کے ہلکان ہیں۔ بجلی کا بل وقت پر نہ بھرنے پر بڑا اور بھاری جرمانہ وصول کرنے والی کراچی الیکٹرک کی کارکردگی پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ کراچی میں ایسے علاقے جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی، وہاں پر بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ گھنٹوں کے لیے کی جا رہی ہے۔ کہیں ٹیکنیکل فالٹ، کہیں فیڈر ٹرپ، کہیں ہائی ٹینشن وائر میں خرابی کے نام پر کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جگہوں پر ٹیکنیکل فالٹ کا صرف بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی کے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ والے مختلف علاقوں میں بھی غیر اعلانیہ طور پر اضافی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صارفین گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں اور کے الیکٹرک کے دفاتر کے چکر اور کمپلینٹ سینٹر میں فون کر کے بھی ہلکان ہیں۔ بجلی کا بل وقت پر نہ بھرنے اور بڑا بھاری جرمانہ وصول کرنے والی کراچی کے الیکٹرک کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ عوام شکایت کر رہے ہیں، جبکہ کے الیکٹرک کی طرف سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ لو گیس پریشر کی وجہ سے، گیس پریشر میں کمی کی وجہ سے اس لوڈ شیڈنگ کا سامنا شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتایا، پشاور پولیس نے اسٹریٹ کرائمز میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے چھینی گئی 7 موٹر سائیکلز اور 1 کار برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 2 پستول اور لوٹے گئے 1.5 لاکھ روپے بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ہسپتالوں میں ہڑتال اور جلسوں پر پابندی کے باوجود پشاور کے 3 بڑے ہسپتالوں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، لیڈی ریڈنگ اور خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں ملازمین نے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ احتجاج کی کال ہیلتھ امپلائیز کوارڈینیشن کونسل نے دی تھی۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور احتجاج کے باعث دور دراز علاقوں سے آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کے خلاف حنیف عباسی کی درخواست کی سپریم کورٹ میں آج بھی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے پی ٹی آئی کے وکیل سے سوال کیا کہ غیر ملکی فنڈز کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کو حکم دیں تو پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا۔ تحریک انصاف کے وکیل انور منصور خان نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے آڈٹ شدہ پارٹی فنڈز دیکھنے کے بعد انتخابی نشان جاری کیا۔
کوئی غلطی ہے تو بھی ذمہ دار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں آپ کہتے ہیں کہ اسے فنڈز کی تحقیقات کا اختیار نہیں، یہاں آپ کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہے تو ذمہ دار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ کیا یہ مذاق خیز بات نہیں؟ اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے تبصرے پر سپریم کورٹ برہم ہو گئی۔ دانیال عزیز اور حنیف عباسی کو روسٹم پر بلا لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دانیال عزیز صاحب، آپ سے کیا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ آخری بار کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی تضحیک نہ کریں۔ دانیال عزیز نے عدالت سے معافی کی درخواست کر دی۔ حنیف عباسی کے وکیل بولے کہ عدالتی ہدایات پر مینوان عمل کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ احسان اللہ احسان ہیرو نہیں، اسے میڈیا پر لانے کا مقصد دشمنوں کے عزائم بے نقاب کرنا تھا۔ نورین لغاری دہشت گرد نہیں تھی، بننے جا رہی تھی۔ میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں، مشکل دور گزر چکا، T20 میچ آخری اوور سے پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی GHQ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس۔ کہا ترجمان TTP اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کو میڈیا پر پیش کرنے کا مقصد قوم کو باور کرانا تھا کہ دشمن نے انہیں ہمارے خلاف کیسے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو بھی لا آف دی کنٹری ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا اور اس کے ساتھ جو بھی قانون فیصلہ کرے گا اس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ چمن میں مردم شماری کے عمل سے متعلق افغان حکام کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ افغان فوجیوں نے مورچے بنائے اور فائرنگ کی، جس کا جواب مجبوراً دینا پڑا۔ یہ ہماری کوئی خواہش نہیں تھی کہ افغانستان کی جو افواج ہیں ان کا کوئی نقصان ہو۔ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ اس طریقے سے نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمیں اس طریقے سے مجبور کیا گیا تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اس طریقے سے جواب دیا کہ جس کا ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ نورین لغاری کو لاہور سے بازیاب کرایا گیا، وہ دہشت گرد نہیں تھی، بننے جا رہی تھی، اسے بچا لیا گیا۔ اب اگر وہ میری بیٹی ہو یا آپ کی بیٹی ہو اور اس کو ہم بچا لیں دہشت گردوں کے ڈیزائن کے مطابق استعمال ہونے سے، تو کیا اس کو ہم بالکل ایک دہشت گرد کی طرح سزا دیں یا کہ ایک موقع دیں کہ وہ باہر جا کے جو باقی ہماری نوجوان نسل ہے اس کو بتا سکے کہ میں کیسے پھنسائی گئی تھی اور کیسے میں نے غلط استعمال کیا، والدین کو بھی احساس ہو، اداروں کو بھی احساس ہو، اور ہم ایک اپنے معاشرے میں اس کو کریکشن کے لیے استعمال کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاک فوج میں دشمن کے فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی کوئی روایت نہیں، چاہے کوئی بھارتی فوجی ہی کیوں نہ ہو۔ ایران کے آرمی چیف نے اپنے اندرونی حالات کے تناظر میں بیان دیا ہوگا۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کمپنی ایگزیکٹ کے ٹی وی چینل کے خلاف پیمرا کی کارروائی روکنے کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ پیمرا کو عدالتی احکامات کے بغیر کسی بھی کارروائی سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ پیمرا کا کام ریگولیٹر کا ہے، انہیں اپنی ذمہ داری قانون کے مطابق ادا کرنی ہے۔ عدالت محض خدشات پر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی۔ فاضل عدالت نے جعلی ڈگری کمپنی ایگزیکٹ کے ٹی وی چینل کے خلاف کارروائی روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ چند روز پہلے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں گرفتار جعلی ڈگری کمپنی ایگزیکٹ کے نائب صدر عمیر احمد نے جعلی ڈگری کے اربوں روپے کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی حکام نے عمیر احمد پر ایگزیکٹ کے ذریعے جعلی ڈگریز کی ایک بڑی فیکٹری چلانے کا الزام عائد کیا۔ عمیر حامد نے 4 اپریل کو یہ الزام قبول کر لیا۔ سزا سے متعلق فیصلہ 21 جولائی کو ہوگا۔ مقدمے کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ جعلی ڈگری کمپنی بنانے والی ایگزیکٹ کے وکاس عتیق اور شعیب شیخ نے 3 جعلی کمپنیز کے ذریعے فنڈز چھپائے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے لاہور ایئرپورٹ پر مسافر کے سامان سے 2.5 کلو ہیروئن برآمد کر لی۔ شیخوپورہ کے رہائشی شفیع کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ANF حکام کے مطابق مسافر شفیع عمرہ کے لیے سعودی عرب جا رہا تھا۔